ابھی ہم لوگوں کا کہیں جانے کا پلان بنا تو گاڑی میں گیس نہیں ہے. یہاں پہ امریکہ میں اس کی پرائس کیا ہے یہ ابھی دیکھتے ہیں ہم آگے. اور یہ سارے لوگ اسی گیس اسٹیشن پہ آئے ہیں کیونکہ یہاں کی گیس تھوڑی سی یعنی قدرے سستی ہوتی ہے. آج اصل میں ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ سونا تلاش کیا جاتا ہے، لیکن سونے کی تلاش پہ نکلنے سے پہلے گیس کی تلاش انتہائی ضروری تھی. سستی گیس کو تلاش کرتے کرتے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، تو سب سے پہلے ڈالتے ہیں گیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پینڈیمک سے پہلے ایک گیس ٹینک $55 سے $60 میں فل ہو جاتا تھا، لیکن اب تو آدھا ٹینک بھی اتنے میں فل نہیں ہوتا. تقریباً 15 گیلن گیس ڈل چکی ہے اور تقریباً $77 کی. آلموسٹ $100، 20 گیلن تقریباً. $102، $103، $4، $105، $106. جب گاڑی کا ٹینک میں فل کروایا کرتا تھا پینڈیمک سے پہلے تو 55. ڈرائیونگ کا اور سفر کا مجھے بچپن سے ہی بہت شوق رہا ہے. پہلے دوستوں کے ساتھ نکلنا ہوتا تھا اور اب فیملی کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال کرتا ہے تو یہ ذمہ داری والدین پر آ جاتی ہے کہ ان کی تربیت کرنی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ تعلیم میں تو لگ جاتے ہیں لیکن تربیت کرنے کا وقت نہیں نکال پاتے. اور جب وقت نکلتا ہے تو اولاد اس سیکھنے کے عمل سے باہر نکل چکی ہوتی ہے. راستے میں جاتے ہوئے ہم میکڈونلڈ پر رکے تاکہ کچھ فریش بھی ہو لیں اور کھانا پینا بھی کیا جا سکے. آج کی مصروف ترین دنیا میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا اور جوڑنا ایک انتہائی مشکل کام ہو چکا ہے، لیکن ایسا بھی ہرگز نہیں کہ ممکن نہ ہو. بچے ہمیشہ وہاں سے زیادہ سیکھتے ہیں جہاں ان کا رہنا سہنا زیادہ ہو. اگر والدین کے ساتھ رہیں گے تو والدین سے سب کچھ سیکھیں گے، اور اگر والدین سے دور رہیں گے تو پھر وہ دور کی چیزیں زیادہ سیکھ پائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ زیادہ کیسے رہیں. اور بالآخر ہم پہنچ گئے اس جگہ جہاں کے لیے آج کا ہمارا سفر طے پایا تھا. How many people in your vehicle? یہاں پہنچتے ساتھ ہی سیکیورٹی والے آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور آپ کو احتیاطی تدابیر بھی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کا سفر کسی بھی قسم کی مشکلات سے محفوظ رہے. یہ جگہ سطح سمندر سے 4530 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. گاڑی کی پارکنگ تو ہمیں اچھی جگہ پر مل گئی، لیکن اصل پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے ابھی بھی کافی چلنا پڑے گا اور ہائیکنگ کرنا پڑے گی. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سونے کے حصول کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہو. خیر، ہائیکنگ کرنے کے دوران ہمیں پیش آنے والے مناظر آنکھوں کو بہت بھلے محسوس ہو رہے تھے. یہاں مٹی کا رنگ و روپ بھی سونے سے کچھ ملتا جلتا محسوس ہو رہا تھا، اور محسوس ہو رہا تھا کہ آج تو ہم سونا تلاش کر کے ہی واپس لوٹیں گے. امریکہ میں ان مقامات کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہنچنے کے عمل کو ارباب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کا یہ کام نہ صرف آسان بلکہ حتی الامکان محفوظ بھی بنا دیتے ہیں، جہاں بچے، بوڑھے اور جوان سبھی بآسانی ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یہاں پر بنائی گئی یہ سیڑھیاں بھی اسی چیز کی عکاسی کرتی ہوئی ایک زندہ مثال ہیں. یہاں بلال حسن سب سے آگے ہیں اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہوں نے راستے کو جانچتے ہوئے جانا ہے اور راستہ پیچھے آنے والوں کے لیے ہموار بھی کرتے چلے جانا ہے. انہوں نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بہت خوب نبھایا اور راستے کے پتھروں کو ہٹا کر باقی کی فیملی کی ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارا ثواب بھی حاصل کیا، اور اس طرح سے ہم لوگ جلدی جلدی سے اپنی منزل پر بحفاظت پہنچ گئے. یہاں پہنچتے ساتھ ہی ایک ایسے پل پر سے ہمارا گزرنا ہوا جس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریول ٹرین برج ہے. یہاں اس کے 3D ویو کو دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بچوں کے لیے بھی اس طرح کی جگہوں کو دیکھنا بہت معنی رکھتا ہے. برج پر اوپر سے آتی ہوئی پانی کی ٹھنڈی فوار اور بھی لطف اندوز محسوس ہو رہی تھی.
اس پل سے ایک انتہائی خوبصورت کیو یعنی غار بھی دیکھی جا سکتی تھی، جس کے اندر جانے کا ہمیں سارے راستے بے چینی سے انتظار تھا۔ اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جگہ ایک ایجنسی کی ملکیت تھی جو سن 1800 کے لگ بھگ یہاں سونے کی تلاش میں آئے تھے اور پھر اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے یہیں بسیرا کر لیا، اور اس کے کئی سال بعد یہاں کی حکومت نے اس ایجنسی سے یہ جگہ خریدنے کی استدعا کی، اور اس عمل کو تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا، اور پھر بالآخر اس کو $5 لاکھ میں خرید کر عوام کے لیے کھول دیا گیا، اور اسی وجہ سے آج ہم پاکستان سے یہاں تک پہنچ پائے اور آج آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ سیکیورٹی گارڈز نے بھی اس جگہ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ بہت سلپری جگہ ہوگی اور آپ احتیاط سے جائیے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس جگہ کی خوبصورتی میں کھو جائیں اور کوئی بے احتیاطی ہو جائے۔ اس کیو کے اندر آتے ہی موسم ایک دم تبدیل ہو گیا اور شدید ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں ہم اس قدر محو ہو گئے کہ محسوس ہوا ہم واقعتاً کسی اور دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہاں تک کہ پتھروں کی خوبصورتی کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا بھی اتنا آسان کام نہ رہا۔ اس غار کے اندر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ایک مختلف سا احساس دلاتا تھا۔ یہاں تینوں بچوں کا مختلف جگہوں پر گھوم پھر کر وقت گزارنے کا فیصلہ ہوا تو ہم لوگ اس جگہ آ گئے جہاں بہت کم لوگ پہنچ پائے، اور ہم نے یہاں بہت سارا وقت اس کیو کے اس حصے میں گزار دیا اور موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ یہاں بھی اے بی اے فیملی کی ایک خود ساختہ پلاننگ کافی کام آئی اور ہمارے اس سفر کو یادگار بنا گئی۔ واپسی پر اے بی اے فیملی دنیا کے اس مشہور ترین ٹریورٹین برج کے ایک مخصوص حصے میں اکٹھی ہوئی اور اپنے ویوز ایک دوسرے سے شیئر کیے۔ اس برج کی ساخت اور بناوٹ کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر کے اپنے بڑھاپے کے لیے یادگار کا ایک حصہ بنانے کی کوشش کی۔ جہاں واپسی پر جاتے ہوئے ہائیکنگ کی وجہ سے تھکان محسوس ہوئی تو دل نے دھڑکنے کی رفتار بڑھائی، تو وہیں ٹانگوں نے چلنے کی رفتار میں بھی خاصا اضافہ کر دیا۔ جہاں ہر چیز میں اضافہ ہوا وہیں پیاس کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا اور ہم بیٹھنے پر مجبور ہو گئے، جہاں علی عمار نے پانی پلا کر جیسے ہماری کربلا کی جیسی پیاس کی شدت کی یاد ایک مرتبہ سے پھر تازہ کر دی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں گارڈز نے اندر آتے ہوئے بتا دی تھیں اور پانی کا خاص طور پر کہہ دیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ ہمارے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسوں سے یہاں کتنی آسانیاں دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہمارا ہی پیسہ ہمیں کس طرح سے واپس کیا جاتا ہے۔ راستے میں لگے بینچوں نے بھی ہمارے سفر کے پیچ و خم کو درست کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور بچے آگے چل کر پھر سے بیٹھ گئے کیونکہ بچے ہمیشہ تیز ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے ہمارے آنے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا اور ہم پھر سے ایک کارواں کی صورت آگے کو چل پڑے۔ آج آپ کہیں بھی رہیں اور کچھ بھی کریں، اپنی فیملی کو وقت ضرور دیں اور اپریشیٹ کریں۔ خاص طور پر بچوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ کوئی نقصان بچوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ نقصان اور نفع آپ کی قسمت میں ہر صورت میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بچوں کے عادات و اطوار سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پرورش ہوئی ہے یا پالے گئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ان کی پرورش کرنا ہے، نہ کہ پالنا، کیونکہ ویسے تو جانوروں کو بھی پال لیا جاتا ہے۔ جہاں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے پرماننٹ ویورز کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، وہیں ہمارا فیس بک پیج جو کہ خاص و عام کے نام سے موجود ہے اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں، جہاں ہم پاکستان کے سبھی خاص و عام لوگوں سے بات چیت کا ایک سلسلہ کرتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں آنے کا موقع ان لوگوں کی وجہ سے ملا جو خود سونے کی تلاش میں کسی ایڈریس اور کسی بھی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر یہاں تک پہنچے تھے۔ آج ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے لوگ ہمارے بعد مستفید ہوتے رہیں۔ واپس جانے کے لیے ہمارا یہ طے پایا کہ دن کی روشنی میں ہی واپسی کا سفر کریں تاکہ راستے کے خوبصورت مناظر سے ایک مرتبہ پھر لطف اندوز ہوتے رہیں۔ گویا اپنے ہائیکنگ کے راستے کی گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے منہ ہاتھ دھو کر واپسی کے لیے ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ اب کیب سے ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ اب یہ آئس کریم کون آ گئی ہے، وائف لے کے آئی ہیں، تو ٹھنڈا ہو جائے گا بندہ گرم موسم میں، تو تھینک یو ویری مچ وائف۔ سو لیٹس گو بیک ٹو ہوم۔